بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اب یہ حدیث شریف کی عبارت ہے. اس پر نہ ہی کوئی اعراب لگا ہوا ہے، نہ ہی کسی کلمے کا کوئی ترجمہ ہے. صحیح، ہمیں اس پر اعراب بھی لگانا ہے، اس کا ہمیں ترجمہ بھی کرنا ہے، اس کی ہمیں ترکیب بھی کرنی ہے. یہ سب چیز اس کے اندر اس کی ہم نے کرنی ہے. دیکھیں، ترکیب کرنے سے پہلے ہمیں ہر لفظ کا معنی معلوم ہونا چاہیے، تبھی ترکیب جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے نا. اس حدیث جو ہے اس کے اندر ایک لفظ تو یہ مشکل ہے، ایک لفظ یہ مشکل ہے. صحیح. اور عاملہ کا معنی عمل کرنا. صحیح. بات کا معنی بعد میں، موت کا معنی موت، نفس کا مطلب خود. یہ تو اس کا تو آسان ہے نا. لیکن الکیس اور دانا یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جن کا معنی نہیں معلوم نا. تو سب سے پہلے ہمیں ان کا معنی ڈھونڈنا، ان کا معنی ہوتا کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ڈکشنری کھولی. صحیح، ڈکشنری کھولی. اب ہمیں ان کا معنی ڈھونڈنا ہے. صحیح. معنی ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے وزن نکالنا ہوتا ہے کلمے کا. اب یہ کیس کلمہ ہے. صحیح ہے، تو اس کا وزن اس طرح نکلے گا. فا کلمے کے اندر کاف آئے گا، تین ہی کلمے سے اس کلمے کے اندر. عین کلمے میں یا آئے گا اور لام کلمے میں سین آئے گا. تو کاف یا سین یہ اس کے حرف اصلی ہے نا. اب ہمیں ڈکشنری کے اندر پہلے کاف میں جانا ہے، پھر یا میں جانا ہے، پھر سین میں جانا ہے. صحیح. تو پہلے کاف ڈھونڈتے ہیں، کاف کہاں پر آتا ہے. ابھی تو فا ہے نا، فا کے بعد قوف آتا ہے، پھر کاف آتا ہے. تو یہ فا ختم ہوا، اب قوف آ گیا. یہ میں نیچے کر رہا ہوں. صحیح. اور یہ اب کاف آ گیا نا. صحیح. کاف کے بعد جانا ہے ہمیں یا پہ. اب یہاں پہ با ہے، با کا نہیں آئے گا، نیچے آئے گا نا، یا نیچے آئے گا. آخر میں آتا ہے حروف تہجی کے اندر نا. تو یا، یہ واو آ گیا اور یہ یا بھی آ گیا. صحیح. یا آ گیا. لیکن یا کے بعد یہاں پہ دال ہے، لیکن دال کے بعد آگے جا کے کافی سین آتا ہے نا. تو یہاں پہ سین آ گیا. کاف یا سین. اب یہ کلمہ ہمارے سامنے، اس کے حرف اصلی تو ہمارے سامنے آ گئے. تو یہ تھوڑا زوم کر دیتا ہوں میں یہاں پہ. ایک منٹ. یہ آ گیا نا، تھوڑا زیادہ زوم ہو گیا، سمجھنے مشکل ہو رہی ہے. دیکھیں یہ لکھا ہوا شاید آپ کو نظر آ رہا ہو. صحیح ہے. کیس، اس کا معنی کیا ہے؟ دانا، یعنی کہ سمجھدار. اب اس کا معنی ہے سمجھدار نا. تو کیس کا معنی تو ہمارے سامنے آ گیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے سمجھدار، یعنی کہ سمجھدار آدمی. صحیح. اب ہے ہمارا دانا نا. دانا، دانا جو ہے یہ اصل میں دایانا ہے. اس کے جو حرف اصلی نکلیں گے وہ دال یا نون. کس طرح نکلیں گے؟ اگر آپ نے یہ اجوف کے ابواب پڑھے ہیں، با یا بیعو وغیرہ، تو با کی اصل نکلے گی بیاع، دانا کی اصل نکلے گی دیانا. صحیح. اور اس مادے سے اس کے جو معنی آتے ہیں، یہ باب بنتا ہے باب ضربہ، اور اس کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے ذلیل کرنا. اب یہ تحقیق کہ بھئی یہ معنی کس طرح آئے گا، کیسے نکلے گا، یہ آپ نے خود کرنی ہے. آپ نے ڈکشنری تلاش کرنی ہے، ڈکشنری کے اندر ہی کلمے کا معنی آپ نے ڈھونڈنا ہے. صحیح. اچھا جی، اب آپ کو ہر کلمے کا معنی آپ کو معلوم ہو گیا. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، ترکیب کرنی ہے اور اعراب لگانا ہے. صحیح. اچھا یہ میں مٹا دیتا ہوں. اب ذرا ہم پہلے ترکیب دیکھ لیتے ہیں. کیس یہ بن رہا ہے مبتدا. مبتدا کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ جو کلمہ ابتدا میں آئے، اسم ہو، معرفہ ہو، وہ مبتدا بنتا ہے. صحیح. اچھا، من جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے موصولہ. اس کے بعد ہے دانا، یہ ہوگا فعل. اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو من کی طرف لوٹے گی، اسے ہم کہتے ہیں عائد. صحیح. اور نفس ہو، نفس مضاف ہو، مضاف الیہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ کیوں بنایا ہم نے؟ کیونکہ جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جاتی ہے تو مرکب اضافی کی ترکیب ہوتی ہے. صحیح. تو یہاں پہ مضاف الیہ ہو کر مفعول، مفعول بھی. تینوں آ گئے، فعل، فاعل، مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے واو حرف عطف آ رہا ہے، یہ ہو جائے گا معطوف علیہ. صحیح. آگے واو حرف عطف، عاملہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، جس سے وہی شخص مراد ہے جو کیس ہے، سمجھدار.
صحیح ہے. اس ہوا سے کون مراد ہے؟ سمجھدار مراد. یعنی کہ یہ ہوا ضمیر لوٹ تو رہی ہے من کی طرف، لیکن من سے مراد بھی سمجھداری ہے. صحیح، کیونکہ اسی کے بارے میں بات چل رہی ہے. اور اسی طرح یہ ہوا ضمیر بھی کہاں لوٹے گی؟ من کی طرف. من سے مراد بھی وہی سمجھدار انسان ہے، کیس انسان ہے. صحیح. آگے لام حرف جر ہو جائے گا، ما موصولہ ہو جائے گا. صحیح. بعد یہ مضاف ہے. مضاف کیوں ہے؟ جب بھی نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے. بعد نکرہ ہے، الموت معرفہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو گئی. اب یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مفعول فی. آپ بولو کہ فعل تو ہے نہیں، مفعول فی کیوں بنایا؟ دیکھو یہ بات جو ہے یہ ظرف کا کلمہ ہے. ظرف کا کلمہ جب جملے کے اندر آتا ہے تو وہ مفعول فی بنتا ہے، فعل ہو یا نہ ہو. صحیح. فعل اگر نہیں ہے تو ہم معذوف نکالیں گے. تو میں یہاں پہ ثبتا یا یثبت وغیرہ جو بھی فعل ہے وہ میں نے معذوف نکالا. ثبتا فعل کا مفعول فی. صحیح. ثبتا فعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر فاعل ہو جائے گی. یہ سب مل کر یہ ہو جائے گا ما موصولہ کا صلہ. یہ رہا ما موصولہ اور یہ آ گیا آپ کا صلہ. موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ حرف جر کا مجرور. یہ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا عاملہ فعل سے متعلق. پھر فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا معطوف. معطوف علیہ معطوف مل کر یہ ہو جائے گا صلہ. موصول صلہ مل کر یہ ہو جائے گی خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صحیح. اب ترکیب ہم نے کر لی. اب اسی ترکیب کے مطابق ترجمہ کرنا ہے اور اعراب لگانا ہے. اب دیکھیں کیس کو ہم نے بنایا تھا مبتدا، تو اس پر آئے گا رفع. کیا ہو جائے گا؟ کیس، کیسو. صحیح. کیسو. من ہم نے موصولہ بنایا. اچھا من نہیں بنایا ہم نے. من کیوں بنایا؟ من کیوں نہیں بنایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. من حرف جر بھی تو بنا سکتے تھے، اعراب تو لگا ہوا نہیں تھا اس کے اوپر. من موصولہ کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں من موصولہ فعل پر آ جاتا ہے، من حرف جر اسم پہ آتا ہے، فعل پہ نہیں آتا. صحیح. تو دانا کیا ہے؟ یہ فعل ہے. جب فعل ہے تو اس کے اوپر من حرف جر نہیں آئے گا، من موصولہ ہی آئے گا. صحیح ہے. تو یہاں پہ من موصولہ ہے، دانا فعل ہے، اور نفسہ کیونکہ ہم نے مفعول بھی بنایا تو مفعول منصوب ہوگا نفسہ. اور عاملہ یہ فعل ہے، عمل کرنا. لما لام حرف جر ما موصولہ بعد الموتی یا بعد الموتی. تو بعد کو ہم نے بنایا تھا مفعول فینا، تو یہ ہوگا بعد الموتی. صحیح ہے. بعد الموتی نہیں، بعد الموتی. یہ اس کا اعراب ہو گیا. کیا پڑھیں گے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموتی. صحیح ہے. اچھا یہ اعراب ہم نے جو لگائے، ہمیں ہر اعراب کی وجہ معلوم ہے. کیس پر رفع کیوں آیا؟ مبتدا. نفسہ کے بعد نصب کیوں آیا؟ مفعول بھی. عملہ کیونکہ باب سمیع ہے اس لیے عملہ پڑھیں گے، عملہ نہیں پڑھیں گے. صحیح ہے. بعد کو ہم نے منصوب کیوں بنایا؟ کیونکہ مفعول فی ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. صحیح. تو ہر کلمے کی ہمارے سامنے وجہ آ گئی. اب ہمیں کرنا ہے ترجمہ. صحیح. ترجمے کے لیے الگ پین استعمال کر لیتا ہوں بھائی. کون سا کروں؟ ریڈ کر لیتا ہوں. چلو یہ کر لیتا ہوں. کیس کہتے ہیں سمجھدار. صحیح ہے. الکیسو سمجھدار آدمی وہ ہے جو کہ، یہ تو من کا ترجمہ ہو گیا، جو کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو کہ دانا کا معنی ذلیل کرنا، نفسہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنا محاسبہ کرتا رہے. صحیح ہے. کیونکہ نفس جو ہے وہ عزت سے پیار محبت سے نہیں مانتا. صحیح ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ رکھنی پڑتی ہے، اس کے اوپر اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. کیا کر رہا ہے یہ، کس طرف جا رہا ہے، غلط جگہ تو نہیں جا رہا، تو اس پر ذرا توجہ دینی پڑتی ہے. بعض اوقات اس کو ڈانٹنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. صحیح. تو ذلیل کرنا کا معنی نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کا محاسبہ کرنا. صحیح. اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اور وہ کا معنی اور عملہ عمل کرے. لما بعد الموت، لام کا ترجمہ کرتے ہیں کے لیے نا، کے لیے. تو بعد الموت مرنے کے بعد کے لیے، یعنی کہ مرنے کے بعد زندگی کے لیے عمل کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے ترجمہ بھی ہم نے خود کرا. صحیح ہے.
ترکیب اعراب بھی ہم نے سب کا لگایا ہے، سب کے اعراب کی وجہ بھی معلوم ہے، ترجمہ کرنے کی وجہ بھی معلوم ہے، اور ہمیں ہر کلمے کی ترکیب بھی آتی ہے. صحیح. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.